عورتوں کو آپ غلام بنا لیتے ہیں, لونڈی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان اسلام کو تو اس کے خلاف ہے لڑائی کے. آپ کو معلوم, مجھ سے ایک زیادہ آپ کو معلوم ہوگا. مدیہ جی, 1 منٹ رکو تو صحیح. جی جی ہاں بولیے. جی. تو لونڈی بنا لیتے تھے, اور اس کے بعد جو لڑائی کرنے کے لیے جو جاتے تھے یا اٹیک کرنے جو جاتے تھے, ان کو جیسے 10 لڑکیاں جو ہے وہاں سے پکڑ کے لے کے آئی, ٹھیک ہے. وہ ایک ایک لڑکی یا دو لڑکی جیسے بھی جس کا جتنا انوالومنٹ ہوتا تھا وہ ان کو دے دی جاتی تھی. اب وہ شخص جو ہے اس لڑکی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتا ہے, اس کو الاؤڈ ہے ڈنگی ڈنگی کرنا. ڈنگی ڈنگی سمجھتی ہیں آپ؟ ہوں. سمجھتی ہے نا ڈنگی ڈنگی؟ اچھا, ارے سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے؟ سمجھ رہی ہوں میں. کیا ہوتا ہے ڈنگی ڈنگی؟ آپ بول رہے ہو ڈنگی ڈنگی, پتا نہیں. تو سمجھتی ہے بھی بول رہی ہے ڈنگی ڈنگی. اچھا میں آپ کو اچھے سے سمجھا دیتا ہوں. آپ اس لڑکی کے ساتھ آپ سیکس بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. سیکس سمجھ میں آتا ہے یا وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا. سیکس سمجھ میں آتا ہے یا وہ بھی نہیں آتا ہے؟ جی جی. آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. اور آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو کسی دوسرے شخص کے پاس, یا مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ بھی سکتے ہو. اس کے بدلے آپ جو ہے وہ رقم لے سکتے ہو, یا گھوڑا یا اسلحہ کچھ بھی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو اس کے بدلے. کیا آپ کو یہ چیز پتا تھی کہ اسلام یہ سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ جی جی ساحل, میں آپ کو مطلب آپ کسی اور ریلیجن میں بھی اگر آپ کو دیکھیں گے تو ایسے لوگ نہیں آپ کو ایزیلی نہیں، مل جائیں گے. مدیہ جی, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کیوں اسلام. ٹارگٹ کر رہے ہو؟ مدیہ جی رکو تو صحیح. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ابھی دیکھو یہ 1 منٹ. ہاں ابھی یہ آدتیہ بول رہا ہے کہ ساحل وائی یو گو چیپ ٹاک ود لیڈیز. ارے بھائی چیپ ٹاک نہیں ہے یہ, جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. چیپ ٹاک کہاں سے ہو گیا ہے؟ جو اسلام میں ہے وہ بتا رہا ہوں. اچھا آپ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, رائٹ؟ ہوں. اچھا اگر یہ جو کام ہے جو ابھی آپ کو بتایا میں نے, یہ اچھا انسان یا اچھا خدا اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے, یا برے لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں؟ بالکل برے لوگ کرتے ہیں, اچھے لوگ کیوں کریں گے؟ اچھا اگر آپ کے گھر کا یا آپ کا بہت سب سے زیادہ جو پسندیدہ انسان ہے, جس کو آپ بہت ریسپیکٹ کرتے ہو, مانتے ہو, اگر وہ اس کام کو کرے یا کرنے کی اجازت دے, تو آپ اس کو بولیں گی کہ آپ غلط ہو؟ ہاں بالکل بولوں گی. اگر میں دیکھ رہی ہوں تو برابر میں بولوں گی نا. کچھ غلط ہے تو اس کو غلط تو میں بولوں گی. پکا پھر پلٹی نہیں ماریں گی نا آپ بعد میں؟ نہیں ایسے کیوں, غلط تو غلط ہی ہوا, صحیح تو صحیح ہوا نا. اچھا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہے یہ آپ کا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے, آپ کے رسول اللہ اور صحابہ انہوں نے یہ سب کام کیا ہے, اگر میں آپ کو اس کا پروف دے دوں, اس کی دلیل دے دوں, اور وہ دلیل صحیح ہو, پھر آپ کہیں گی کہ یہ پھر ایسے شخص کو جیسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, ایکس مسلم بن گئے یہ دیکھ کر, تو آپ بھی پھر اس کو کہیں گی غلط ہے, اور میں پھر ایسے گندے مذہب کو, ایسے گندے دین کو نہیں میں فالو کر سکتی؟ آپ مجھے پروف دیجئے کچھ غلط ہے اس میں جو آپ بول رہے ہو, پروف دیجئے آپ. تو پھر آپ اگر پروف کر دوں گا تو پھر آپ بھی بولیں گی نا کہ یہ گندا کام انہوں نے کیا ہے, میں ایسے کو خدا نہیں مان سکتی. بیکاز یو ہیو ٹو بی غلط آنےسٹ. ہوگا تو شاید غلط کو تو غلط بولنے میں کچھ برائی نہیں ہے نا. اگر کچھ غلط آپ مجھے پروف کے ساتھ بول رہے ہو, آپ کو پتا ہے جب, تو آپ مطلب میں بول سکتی ہوں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے. اچھا چلیے بہت شکریہ. ابھی آپ قرآن سے دیکھنا چاہیں گی, پہلے قرآن بتاؤں یا حدیث بتاؤں, کیسے بتاؤں آپ؟ قرآن بتائیے. اچھا قرآن سے پہلے بتاتا ہوں پھر حدیث میں بھی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جی. اوکے 1 منٹ دیجیے گا مجھے. یہ آ گیا اسکرین.
اسکرین دکھ رہا ہے آپ کے پاس؟ ہاں اوکے، اس کو ریڈنگ میں ڈالوں یا ٹرانسلیشن میں؟ ایک منٹ، ٹرانسلیشن میں ڈالتا ہوں. یہ دیکھیں سورہ مؤمنون ہے، قرآن کی سورہ نمبر 23 ہے، یہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے جی. اچھا، اس میں یہ جو شروع آیت ہے اس میں اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے. ٹھیک ہے، ہاں اس کے بعد اس کی دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا صفت ہے؟ ایک، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد ہاں کہتا ہے اللہ، میں کچھ بولا مدیحہ جی؟ آواز آ رہی ہے نا آپ جی کو؟ جی اوکے. ہاں بولیے. آگے اللہ کہتا ہے نیکسٹ آیت میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ پتہ ہے نا آپ کو؟ شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس. ٹھیک ہے، آگے اللہ کہتا ہے، ایک منٹ آپ کو آسان والا لے لیتا ہوں. سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. پہلی آیت کیا تھی کہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتا ہے. کس کے ساتھ نہیں کرتا یا کس کے ساتھ الاؤڈ ہے؟ ایک تو بیوی، سوائے اپنی بیویوں یعنی بیوی کے ساتھ آپ سیکسول ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، یا اپنی لونڈیوں کے یا آپ کی سلیوز کے ساتھ. تو یہاں پہ قرآن آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سلیوز لونڈیوں کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا حوالہ آپ کو قرآن سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا خدا کبھی اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ بیوی کے ساتھ ساتھ؟ آپ وہ کمپلیٹ جو ہے نا آیت اس کو کمپلیٹلی ایکسپلین کر سکتے ہو کیا؟ مطلب جتنی آیت ہے اس کو مطلب سٹارٹنگ سے جو ہے اینڈ تک مطلب پورا بول سکتے ہو آپ؟ اس کے بعد جو ہے وہ سلیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ کہتا ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی ذاتی کرنے والا ہے، اپنی امانتوں اور اپنے عہد ایمان کا پاس رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے یہی لوگ وارث ہے. یہ مومنوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے. اس میں مین بات جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ آپ کو یعنی مردوں کو، جو مومن مرد ہے ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ، سلیوز کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. اب یہی چیز کو اگر آپ میں حدیث میں جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں وہ حدیث بھی کھول دیتا ہوں، ایک منٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. ٹھیک ہے، کچھ صحابہ. یہ کون سے صحابہ؟ ابو سعید خدری. ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جماع کے لیے جاتے ہیں. جماع یعنی انٹرکورس، سیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں گیا؟ ہاں، لونڈیوں کے پاس جماع کے لیے جاتے ہیں. ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا.
اب دو چیز آ گئی کہ یہ جب رسول اللہ کے جو صحابی ہے وہ جب جنگ کے لیے جاتے، اٹیک کرتے، تو وہ لوگ وہاں سے جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے، لونڈی بناتے، تو ان کے ساتھ وہ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. یہ اس حدیث سے آپ کو پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں، یعنی آپ کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں کیا فرماتے، کیونکہ ان کو بیچنا بھی ہوتا تھا اور ان کو بچے پیدا نہیں کرنے ہوتے تھے سلیوز کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بچے پیدا نہ کرے، یعنی جو ایجیکولیشن ہے وہ اندر نہ کرے بلکہ باہر کرے، تو کیا فرماتے آپ اس بارے میں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کہ نہ بھی کرو تو بھی چلے گا، کیونکہ اللہ نے جس روح کو یا جس انسان کو لکھ دیا اس دنیا میں آنے کے لیے، آپ کے عزل کرنے یا نہ کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھیج کے رہے گا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ، جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے، ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. اب میں آپ کو اور ایک حوالہ دیتا ہوں کہ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا. جب ان پہ اٹیک کیا گیا، ان سے جنگ کی گئی اور وہ ہار گئے، تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا رسول اللہ نے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھتا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا. ساحل پہلے یہ کافی نہیں ہے اتنا، پہلے اس کا ایک صرف یہ لاسٹ حوالہ، کیونکہ اس میں بیچنے کا اور کیا انہوں نے کیا، اس تیرا کے زیادہ بعد ہو جائے سیدھا گا ان ان کے لیے. سے. اچھا زیادہ ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہے جی. مدیحہ جی، آپ نے دیکھا جو میں نے باتیں کہی تھی وہ میں نے آپ کو قرآن سے بھی بتایا اور آپ کو حدیث سے بھی بتایا. کیوں میم شوق لگا؟ ایسا شوق مدیحہ جی ہم کو بھی لگا تھا، کیونکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں اور یہ رسول اللہ کی زندگی ایک دم پاک صاف اور اچھی ٹیچنگز کے ساتھ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا ویڈیو میں، ایسا شوق ہم کو بھی لگا تھا. آپ کو بھی امید ہے کہ شوق لگا ہوگا. ہاں تو اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو مفتی لوگ ہوتے، جو مطلب اتنا بولتے کرتے، ان لوگ کیوں نہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے؟ ان لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ایک ٹاپک ہے مدیحہ جی، یہ اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے مفتیوں کے لیے اور جتنے اسلامک سپیکرز ہے، اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے کہ ان کو طرح طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک اچھا انسان یا ایک اچھا خدا وہ اس طریقے کی ٹیچنگز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریے مدیحہ فاطمہ جی، اس کی سیویئرٹی، اس کی انٹینسٹی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے، یا اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی فیملی ممبرز کو اس سچویشن میں رکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ سوچئے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم ہمارے دیش پہ حملہ کر دے، اور وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہے اس پہ حملہ کر دے اور آپ کے گھر والوں کو مار دے، یعنی مرد حضرات کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بچوں کو، بھائی کو مار دے. اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو، آپ کی بہنیں ہوں گی ان کو. اور یہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنے مرضی سے اگزامپل نہیں بنا رہا ہوں، یہ ابھی میں نے آپ کو دلیلیں دی ہے، یہ ہو چکا ہے. وہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو، آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کا کرے، آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو گھر میں رکھے، کھلائے پلائے، اور آپ کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی کرے، سیکس کرے آپ کے ساتھ، اور جب اس کا دل بھر جائے تو وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، اور دوسرا کوئی آپ کو لے خریدے، وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے، وہ بیچ دے، پھر تیسرا کوئی اس طریقے سے کرے. مدیحہ جی کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، یہ تو غلط ہے نا. تو اب یہ اسلام میں ہے،
اب میں کیا کروں؟ آپ کے ایسا رسول ہو اللہ چکا ہے آلریڈی، ایسا ہوا ہے کیا؟ جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں بتا رہا. پھر تو غلط ہے نا. ہاں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں غلط ہے، تو آپ کیوں پھر اس میں ٹکی ہوئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں تو سٹریم کرتے ہیں، جہاں کیوں تک بتاتے ہیں؟ یہ تو صحیح بول رہے ہو، لیکن میں تو جہاں تک سنی تھی، جہاں تک جب سے میں فالو کر رہی ہوں، مطلب میرے کو تو یہی بولے تھے. ہاں تو یہی مدیحہ جی، یہی چالاکی ہے مولویوں کی کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے اور نکلیں گے نا. جب بتاؤ گے ہی نہیں، اندھیرے میں رکھو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلے گا تو اپنا کام بنتا رہے گا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے، کیونکہ ہیں؟ اسٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کرے. چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو بھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی، تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں میں غلط نہیں، جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو میں رہ کیسے بالکل سکتی ہے. ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو فالو سم تھنگ وچ از غلط؟ کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا، کیونکہ سو مجھے وٹ، سو وٹ. آپ سٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتا ہے؟ کس کی اولاد ہے پتا ہے آپ کو؟ دادا کے بعد ڈیڈی، ڈیڈی کے بعد شاید میں. تو دادا کے پردادا کا نام پتا ہے آپ کو؟ لینیش پتا ہے اپنی؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. یہ بھی آپ سے چھپایا گیا. تو یعنی آپ کی فیملی obviously اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کی فیملی کسی بھی صورت میں ہارڈلی چانس ہوگا، کوئی بہت منیمم چانس ہوتا ہے، 1% 0.5% چانس ہوگا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لڑاکے جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ گئے تھے وہ ہوں. مگر موسٹلی چانس یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہندو یا سکھ یا جین یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. تو انہوں نے بھی کسی ٹائم پہ اپنا چینج کیا تھا نا آئیڈیالوجی، جس کو بھی مانتے تھے انہوں نے چینج کیا تھا، اس جھوٹ کے اندر آ گئے تھے. انہیں پتہ نہیں لگا تھا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، لیکن ان کو جو بتایا گیا تھا وہ مان کے آگے گیا تو بڑا اچھا ہے. تو اب آپ کیا کہتی مدیحہ ہیں اس جی، بارے میں؟ مدیحہ جی جی، یہ جی اسکرین پہ ایک شخص جو دکھ رہا ہے، آپ اس کو پہچانتی ہاں ہے؟ ہاں میں کون ہے؟ جانتی ہوں ان کو. کون ہے؟ ذاکر نالائق. ہاں ملیشیا میں ہے شاید، یہ ہاں اب دیکھو انڈونیشیا یہ میں. کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. آپ نے پوچھا نا کہ ہوتا تھا کیا ایسا، آپ نے یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے. جی اچھا یہ دیکھیے. At the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question بھائی نے ایک سوال کیا ہے. that at the time of the Prophet, رسول اللہ کے ٹائم، there were women who were slave women, رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو کہ سلیو وومن ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی، and you were allowed to have sex with اور ان کے ساتھ سیکس کرنا الاؤڈ تھا them even without marrying. بنا نکاح کے، بنا شادی کے. So why was it allowed? کیوں الاؤڈ تھا؟ What is the privilege? And is the wife versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say بہت ساری ورس ہے قرآن میں، that you can have sex بہت ساری ورسز ہے قرآن میں کہ آپ سیکس کر سکتے ہیں with whom those are your wife جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے ساتھ، and what your right hand possesses. اور رائٹ ہینڈ پوزیس، ملک یمین جو آپ کی ہوتی ہے، Right hand possesses سیدھے means ہاتھ سے they were the قبضے میں slaves. لی ہوئی And عورتیں. اور اس کا مطلب سیدھے یہ ہوتا ہاتھ ہے سے. کہ ہاں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلیوز. at the time of the Prophet, رسول اللہ کے زمانے میں the wars used to take place. ہوتا تھا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا. And when wars used to take place,
war used to take place. जंगें होती थी, और जब जंगें होती थी They were captives. तो लौंडियां बनाई जाती थी. When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran which also says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get चले married. साहिल रुके जरा, रुके, ये हाँ. आगे चला गया कि अगर तुम्हारे पास शादी की नहीं है तो तुम हाँ, अपनी स्लेव के साथ वो शादी कर सकते हो. बहानेबाजी, दैट्स अ सेपरेट थिंग. इतना ही बहानेबाजी. काफी है अभी. जी साहिल, हेलो मदिहा जी. हाँ, जी. साहिल, तो रसूलुल्लाह के टाइम पे ये सब होता था तो उनको रोकना चाहिए था ना, वो नबी थे ना. एग्जैक्टली. नहीं, लेकिन कुरान आपका में तो दिमाग आयतें चल आ रहा गई है ना. मदिहा जी, आपकी लेकिन इंसानियत बोल रही है ये. हाँ, लेकिन कुरान में आयतें आ गई ना अल्लाह की तरफ से, सो कॉल्ड, कि ये सही है, करो. अब क्या करें? गलत है यार, वे बिल्कुल गलत. तो फिर नो तो पाक है ना, उनके तो मतलब पसीने से भी अच्छी स्मेल आती बोलते ना. अरे वो ओके. छोड़ दो, बदबू वाली स्मेल आती तो भी चलता था, लेकिन ये गैर इंसानी काम का हुक्म नहीं देना चाहिए था ना, या अलाउ नहीं करना चाहिए था ना मदिहा जी. वो पसीने से खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो तो एक दूसरी चीज है, वो छोड़ दो ना. अच्छा, एक बात बताएं, छोटी सी आपके लेवल पे बात करता हूँ. साहिल जी. के पसीने से बहुत बू आती है, आय हाय हाय हाय, पोटी वाली बू, ठीक है, लेकिन वो आपको पहले गुलाम मेरा बना ही एग्जांपल दे तू. लेकिन वो आपको गुलाम बना के आपके साथ डिंगी डिंगी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है. आहा, मुश्क और परफ्यूम, और मैं कहता हूँ सीके की खुशबू आती है, लेकिन मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, गुलाम बनाऊं और आपके साथ डिंगी डिंगी करूं, आप किसको पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं पसंद करती हूँ. किसको पसंद नहीं, करेंगे? एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए बोल रहा ह्यूमन है, बीइंग किस चीज को शादी के पसंद लिए नहीं करेंगे? बोल रहा. अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, आपके पास ये दो ही ऑप्शन है कि एक बंदा आपको गुलाम बनाएगा और आपके साथ डिंगी डिंगी करेगा, लेकिन उस बंदे से खुशबू बड़ी आ रही है, वो आपको गुलाम के तौर पे रखेगा और जितनी देर मर्जी आपके साथ डिंगी डिंगी करे, और फिर जब दिल करे आपको कहीं और बेच देगा, लेकिन उसके पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन खुशबू आती है. मैं, लेकिन साहिल एक बहुत पसीने की बदबू है उसके, पोटी वाली, छू, लेकिन वो आपको गुलाम नहीं बनाएगा और आपको जबरदस्ती रात को डिंगी डिंगी नहीं करेगा और आपको आगे बेचेगा नहीं. तो आप किसको पसंद करेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से किसकी तरफ जाएंगी? साहिल. बेहतरीन. सो लिहाजा मोहम्मद के पसीने से खुशबू आए या बदबू आए, हैज नथिंग टू डू विद उसने टीच क्या किया. हाँ, सही है ये तो. और ये सही है सिर्फ ना? एक चीज नहीं है मदिहा जी, ये तो हमने इस वजह से आपके सामने प्रेजेंट किया क्योंकि ये बहुत एक कॉमन इंसान को भी समझ में आता है. इसके लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं. ये तो एक फितरी बात है, एक इंसानियत के नाते एक इंसान को समझ में आ जाता है. ऐसे आपको कई सारी चीजें हम दिखा सकते हैं जहां पे आप कहेंगे कि यार ऐसा भी है इस्लाम में. तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा मदिहा जी, आप एक चीज तो हमने बता दिया, आप हमारे चैनल्स पे जो बाकी स्ट्रीम्स है कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए. चलो एक और एक बता देता हूं जो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है? उसके बाद फिर बाकी आप हमारे चैनल को रिफर करना. एक मिनट रुकिए. नाइट अटैक वाली हदीस जो है साहिल, वो दूसरी लाइन, अगर एक और टॉपिक लाना तो वो दूसरी लाइन. आपको पता है आप ले जहन्नम लो. में क्यों जाएंगे? आपको पता है आप जहन्नम में क्यों जाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आप खाविंद की नाफरमा बरदार हैं. जी. आपको पता है कि सिर्फ खाविंद की नाफरमा बरदारी के ऊपर आप जहन्नम में जाएंगे. एक खाविंद को भी आपका हुक्मरान बना दिया गया, पता है आपको इस बात का? चल भाई हदीस खोले, वो कौन सी वाली? वही वाली एक ही हदीस है वो, इसके ऊपर सबसे पहले सही हदीस कि तुम जहन्नम में क्यों जाओगे, जो हाफ ब्रेन वाली हदीस है, सेम हदीस. अच्छा हाँ, एक मिनट में ओपन करता हूँ. आप मोहम्मद साहब जो है ना, कुछ खवातीन के सामने से गुजरे, ठीक है, और मोहम्मद साहब उन खवातीन को कहते हैं कि तुम जहन्नम में जाओगी. क्यों? क्योंकि तुम अपने खावंदों की नाफरमा बरदार हो. अब पता है कि अगर आपका खावंद आपको बुलाएगा, खावंद यानी कि आपका हस्बैंड, आपका स्त्री,
استرا نہیں استری استرا وٹ ایور فرگیٹ ہندی. آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو بلائے گا, پتی پتی ہاں پتی, ہاں آپ کا پتی اگر آپ کو بلائے گا تو آپ کو فوراً اس کی بات ماننے کی ہے, اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ صبح تک فرشتے آپ کو لانتے بھیجیں گے. اللہ میاں نے ایک فرشتوں کی قوم رکھی ہوئی ہے جن کا کام ہے لیڈیز کو لانتے بھیجنا. اور پھر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کی ہسبینڈ کی بات فوراً نہیں مانتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیز آتے ہیں. ایک اور چیز بھی نے بتایا کہ ان کو ہیز آتے ہیں. ہیز آنے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان پورا نہیں رکھ سکتی. ہیز کہتے ہیں میچوریشن پیریڈز کو, جو کہ مہینے کے اینڈ میں بلیڈنگ ہوتی ہے لیڈیز کو, اس کو ہیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیز آتے ہیں, ہیز آنے کی وجہ سے نہ تو آپ اس ٹائم پہ روزہ رکھ سکتی ہیں, نہ آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الایمان بھی ہیں, یعنی کہ آپ کا ایمان میں فطور ہے, ایمان پورا نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, ناقص ہے, خراب ہے. اب بتائیں, ایک اللہ جس نے آپ کو بنایا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو بنایا, پھر اسی نے آپ کی باڈی میں یہ بایولوجیکل چیز ڈالی کہ منتھلی سائیکلز آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, اور پھر اسی اللہ نے کہہ دیا چونکہ منتھلی سائیکل آ رہے ہیں لہٰذا آپ ناقص الایمان ہے, یعنی کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل اگر اسی اللہ نے خود ہی آپ کو بنایا؟ Do you understand what I'm saying? ہاں یہ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی عید گاہ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اسکرول ڈاؤن پلیز, جو بھی اسکرین دکھا رہا ہے. اوکے, کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن کرتی ہو, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کیا ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. عقل کے نقصان کو سیپریٹ رکھتے ہیں فور دا ٹائم بینگ. پھر آپ نے پوچھا ایسا نہیں جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں, ہیز میں ہوتی ہیں, منتھلی سائیکل میں ہوتی ہیں, تو نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. تو امیجن کرے کہ جو بایولوجیکل چیز اللہ نے آپ کی باڈی میں ڈالی, سپوز کریں کہ اللہ نے ہی آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اسی نے آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اور پھر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. کیوں دین کا نقصان ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ایسے. بھائی اگر اللہ تمہیں بنایا ہی ایسے ہے تو پھر اس میں میرے دین کا نقصان کیسے؟ بھائی یہاں تو ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں, تو پھر تو میرے دین کا نقصان بن جاتا ہے. جب یہ کام میں اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتی, یہ بایولوجیکل فینومینا ہے, تو پھر یہ میرے دین کا نقصان کیسے ہے؟ اچھا امیت, اگر سارا اگر مسلم ہے جڑنا ہے تو یہ ایک دو اسپیس خالی کرو نا, یہ ای وی ٹی جی آر جو بھی ہے, ہاں ایک اسپیس خالی کر دو. سارا جی جڑ جائیے, آپ بھی سارا جی آپ سن اگر رہی ہے, آپ کو جڑنا ہے آپ جڑ جائیے, آپ کے لیے اسپیس ایک بنائی گئی ہے. سوری ایڈم, پلیز کنٹینیو. جی, تو ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہاؤ کین اے فیمیل جسٹ بائی بینگ اے فیمیل, ایک فیمیل ایک عورت صرف اس وجہ سے ناقص الایمان ہے کہ وہ فیمیل ہے, یعنی فیمیل ہونا ہی بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ناقص الایمان ہو گیا. ہاؤ, وائی؟ سمجھ آتی ہے آپ مدیہ کو؟ جی, جی جی آپ کو یہ سب ساری چیزیں پتا تھی؟ نہیں پتا تھی نا؟ نہیں. یہی ہوتا ہے, یہی ہم بتا رہے تھے آپ کو. ایسی ہم نے دیکھی ابھی دو چیز